Ask Mufti Abdul Rahman. ایک اور سوال ہے کہ ہمارے یہاں بہت سو میں رواج ہے، جب بڑے جانور میں ایک حصے کی کمی رہ جاتی ہے تو چند افراد مل کر اس کو پورا کر کے ایک حصہ اور کر لیتے ہیں، جس سے جانور میں 7 آدمی برابر ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بڑے جانور میں پہلے بھی بتا چکا کہ صرف اور صرف 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے۔ اب یا تو اس کی اچھی اور بہتر صورت یہی ہے، اگر ناجائز والے کاموں سے بچنا ہے، یعنی جب قربانی صحیح بھی ہو جائے باقی افراد کی اور کوئی غلطی بھی پیش نہ آئے، وہ یہ ہے کہ وہ ترتیب اپنائے، جب 7واں حصہ انہیں کرنا ہی ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 7 آدمیوں سے کم میں بھی بڑے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر 7 ہی آدمی کرنے ہیں پورے، تو جتنے بھی باقی آدمی ہیں وہ سارے کے سارے ایک آدمی کو وکیل بنا دیں، اور وکیل کیا، اس کو بالکل پیسے گفٹ کر دیں، ہدیے کے طور پر اس کو پیسے دے دیں۔ جب ایک آدمی اتنے پیسوں کا مالک ہو جائے گا جتنا ایک حصے کی قیمت ہے، اب وہ آدمی ان 6 آدمی کے ساتھ شریک ہو جائے، باقی جن افراد نے اس آدمی کی 7ویں آدمی کی ہیلپ کری ہے، مدد کری ہے، پیسہ دیا ہے، الگ سے پیسہ دیا ہے کہ لو بھائی 2000 ہم سے لے لو، 500 ہم سے لے لو، تو ان کا بعد میں کوئی اس سے تعلق نہ رہے، یہ بالکل گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر اسی کو مالک بنا دیں۔ جب یہ اتنی قیمت کا مالک بن جائے گا جتنا ایک حصے کی قیمت ہے، تو پھر یہ آدمی ان 6 آدمیوں کے ساتھ شریک ہو جائے گا، اور جب یہ 6 آدمیوں کے ساتھ شریک ہو جائے گا تو 7 آدمی اس میں بڑے جانور میں شریک ہوئے، اور 7 آدمی بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر یہ ترتیب اپنائی جائے گی، باقی یہ صورت اپنانا کہ ایک آدمی کم ہے اور پھر اس کو دوسرے آدمی ہیلپ کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں کہ لو بھائی 500 ہم سے لے لو، 500 ہم سے لو، تو اگر اس کو مالک نہیں بنایا پورے پیسوں کا، ان کا بھی اس سے کوئی تعلق رہا اور یہ ان کے ساتھ شریک ہو گیا، تو صرف اور صرف ان کے ساتھ یہ آدمی شریک نہیں ہوا، بلکہ جن جن لوگوں نے ان کی مدد کی ہے وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اور جب 7 آدمیوں سے زیادہ ہو گئے قربانی میں، تو ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ رہی بات کہ چھوٹا جانور، اس میں تو صرف ایک ہی آدمی اپنی جانب سے قربانی کرے گا، تو اگر گھر کے مان لو کہ باپ کے اوپر قربانی واجب ہے، والد کے فادر کے اوپر قربانی واجب ہے، اب بچے جو نوجوان ہیں اور ان کی جاب بھی ہے، بڑھیا طریقے سے کما رہے ہیں، ان کے پاس کیش ویش سب کچھ ہے، وہ اپنی طرف سے اپنے باپ کی مدد کریں، تو مدد اس طور پر کریں کہ جو پیسہ دیں وہ باپ کو بالکل مالک بنا دیں، اس کو قبضے میں دے دیں، اس تعلق سے ان کا کوئی ربط نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو کہ ہم نے تو آپ کو پیسے دیے تھے، آپ نے قربانی کی، لاؤ اس میں سے گوشت دو، یہ بالکل یہ صورت نہیں ہونی چاہیے، بالکل مالک بنا دیں۔ جب باپ اتنے پیسوں کا اور اتنی قیمت کا مالک بن جائے گا کہ جس سے ایک جانور آ سکتا ہے، تب اس کی طرف سے قربانی صحیح ہوگی۔ لیکن اگر مان لو کہ والد ہیں اور والد کے اوپر قربانی واجب ہے، والد کو دوسروں نے بھی پیسے دیے ہیں، ان کا تعلق والد سے لگا ہوا ہے، یا کسی اور آدمی نے بھی اس کی مدد کری، تو اب ایک جانور میں تو کئیوں آدمی شریک ہو گئے، حالانکہ ایک چھوٹے جانور میں صرف ایک ہی آدمی اپنی جانب سے ایک جانور کو قربان کر سکتا ہے، دوسرے آدمی اس میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم صورت ہے جو سمجھ میں آنی چاہیے، لوگوں کے ذہنوں میں آنی چاہیے کہ ایک جانور میں صرف ایک ہی آدمی شریک ہوگا، چھوٹا جو جانور ہوگا اس میں صرف ایک ہی آدمی شریک ہوگا، بڑے جانور میں صرف 7 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں بہت سارے آدمی شریک ہو جائیں تو ایک کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ Ask Mufti Abdul Rahman.